السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور کل جو دن گزرا اس کو کہہ سکتے ہیں ہم ایک پاکستان کے لیے ایک ہلکی سی روشنی کی کرن جو ایک آرمی چیف سے سٹارٹ ہوئی تھی، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کل کی جو بیٹھک تھی، کل کی جو رولنگ تھی اور جو فل کورٹ بینچ تھا، وہ ایک دوسری سنہری کرن ہے۔ اور اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بہتری کے راستے کھلیں گے۔ اور ہم سب کو امید رکھنا چاہیے، جو لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان کی یہ حالت کر دی سیاستدانوں تو سب اس میں شامل نہیں ہیں دوستو، کیونکہ اگر ایک گندا ہے تو آپ دوسرے کو نہیں کہہ سکتے، اگر دوسرا گندا ہے تو تیسرے کو نہیں کہہ سکتے، تو سب نہیں گندے ہوتے۔ اس میں ہم سب کا حصہ ہے خراب کرنے میں، کیونکہ غیر ملکی لابی کی جو ایجنٹس تھے، مشرف سے سٹارٹ ہوا تھا، اس نے یہ جال پھیلوایا، اور اس کے بعد بہت سارے لوگ استعمال ہوئے، ٹی وی پہ میڈیا کے لوگ ہو گئے، چاہے وہ فورس کے اندر ہو گئے، چاہے وہ سیاستدان کے اندر ہو گئے، یا بزنس مینوں کے اندر ہو گئے، یا کرمنل لوگوں کے اندر ہو گئے، تو انہوں نے اپنا ہر جگہ جال پھیلایا، اور جو اپنے دین سے ہٹے، جو اپنے آئین سے ہٹے، اور وہ استعمال ہوئے، اور اچھے لوگوں کو بہت مشکلات فیس کرنی پڑی، غالباً کہہ سکتے ہیں ہم سن 2000 سے لے کے آج تک جو سیاستدان آئے ان کو پوری طرح سے چلنے نہیں دیا۔ لاسٹ جہاں سے مشرف نے سٹارٹ کیا تھا یہ جمہوریت کو چلتے ہوئے نواز شریف کو گھر بھیجا، اس جگہ پہ جہاں پہ اس نے ٹیک اوور کیا تھا، وہاں پہ آپ دیکھیں اس وقت چیزوں کے ریٹ، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، یا بم بلاسٹ، یا قبائلی افغانستان کے بارڈر پہ، ایران کے بارڈر پہ، یا انڈیا کے بارڈر پہ، ایسا کچھ نہیں تھا دوستو۔ کچھ دیکھیں ضرور، یا دیکھا کریں، اس کے بعد بولنا چاہیے۔ خیر، اب ہم آگے کی طرف آتے ہیں، تو یہ دو سنہری کرنیں، ایک آرمی چیف کی، دوسرا چیف جسٹس کی، اور اب تیسرا نواز شریف کی انٹری ہونی ہے۔ اور یہ ٹیم تو خیر 1 سال سے کام کر رہی تھی اور جدوجہد کر رہی تھی، اور اس میں بہتری در بہتری اور بہتری آتی چلی جائے گی۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آگے اور مزید بہتری آئے گی۔ آج قاضی صاحب کی عدالت جو ہے آئین کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کی پوری ٹیم بھی امید ہے آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یہ حق سبھی کو حاصل ہے کہ اپنے سپریٹ نوٹس وہ دے سکتے ہیں، اپنے ریمارکس دے سکتے ہیں، وہ سب ججز کا رائٹ ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ جب اوپن اس طرح کی چیزیں، اللہ کرے ایسا ہو، تو ہم جو پاکستانی عوام ہے وہ دیکھ سکے گی، جو ہماری 132-33 نمبر پہ جو کورٹ کا آیا ہوتا نمبر، وہ کیسے تیزی سے نیچے آئے گا، اور آپ دیکھیں گے۔ اور چیف جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں، آپ نے ان کی باڈی لینگویج دیکھا ہوگا، ان کا فیس دیکھا ہوگا۔ ایک سچا آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کا فیس ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے۔ جو مکار آدمی ہوگا نا، نہ اس کی آنکھیں ساتھ دیں گی، نہ اس کا فیس، نہ اس کی ٹنگ، نہ اس کے ہاتھ، وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے دوستو۔ اور قدرت کی طرف سے بھی اس کے اوپر ایک جو قدرت کی طرف سے ایک مہربانی ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک انہونی کر دی انہوں نے کل جب انہی ججوں میں سے کچھ لوگوں کے کٹہرے میں کھڑے تھے، آج وہ خود جج بن کے اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا ان کو، اور وہ آ کے کھڑے ہوئے، اور ان کی مسز جو تھی وہ بھی اوتھ لیتے ہوئے، اور وہ سامنے آ کے کھڑی ہوئی۔ تو یہ ایک سب کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نا امید ہوتے ہیں نا، تو یہ ان کے لیے ایک میسج ہے کہ نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو کل کو عدالت میں کھڑا تھا، جس کی بیوی کو عدالت میں گھسیٹا گیا، اور وہ آ کے اوتھ لیتے ہوئے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا چیف جسٹس کے ساتھ آ کے کھڑی ہوئی، یہ کتنی بڑی ہے۔ انہوں نے اپنی مسز کو عزت دی، وہ پورے پاکستان کے لیے عزت ہے، قابل عزت ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ میرے رب اب اس پاکستان پہ کرم کرے گا اپنا، اور آنے والے دنوں میں نواز شریف کی انٹری ہوگی، اور یہ ایک پورا سیٹ اپ بنا ہوا ہے 1-2 سال سے۔ تو اس کی جو سیٹ اپ کی خوبصورتی یہی ہے کہ جہاں سے یہ شروع ہوا تھا، ساری خرابیاں وہ انڈو ہوں گی، ساری واپس جائیں گی۔ اس میں سچا جو ہوگا نا آدمی، وہ چلے گا، جو صحیح کام کرنے والا ہوگا وہ رہے گا، اسی کی جیت ہوگی۔ تو پورا ایک ٹیم ورک کے طور پہ ہو رہا ہے، سامنے ابھی فرنٹ پہ ہے۔ ابھی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اور کیسی آتی ہیں تبدیلیاں، اور کیسی گرفت قانون کی آتی ہے، اور کیسے کرمنل لوگوں کو، اور جو اسمگلنگ میں ملوث ہیں، جو مرڈر میں ملوث ہیں، جو کرپشن میں ملوث ہیں، جو سب سے زیادہ بگاڑ جو ہوا ہے سندھ کے اندر ہوا۔ سندھ کے اندر ایک آدمی اگر میرٹ پہ اوپر آئے نا،
تو کوئی بات نہیں، وہ کام کرتا ہے، غلطی بھی ہوتی ہیں تو وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن اتنی کرپشن کے پیسے کے بنا کوئی کام ہی نہ کریں. تو آپ سب کو سوچنا چاہیے کہ طاقت اوپر بھی ہے اللہ کی، تو وہ زیادہ ڈھیل نہیں دیتا. تو دیکھا ہوگا اس سندھ کے اندر جو بھی اپنی آؤٹ آف کنٹرول ہوا تو اللہ نے اس کو کیسا اس کا انجام کیا ہے. تو وہ اللہ یہ کام انجام دیتا ہے، کام وہ بندوں سے ہی لیتا ہے. تو آپ اپنی اصلاح کریں اور دیکھیں پنجاب میں کیسا کام ہو. عمران خان نے 4 سال خرابی کرنے کے باوجود بھی وہاں اچھائی ہے. وہاں آپ کو ورک نظر آئے گا، کام نظر آئے گا، برائی کی پیشگنی کی جاتی ہے، اس کی روک تھام کی جاتی ہے. آپ پورے سندھ میں چلائیں. اب یہ ڈاکو راج چل رہا ہے، ہم پیپلز پارٹی والوں سے بھی کہیں گے کہ عرصے سے چل رہا ہے تو آپ نے کیا ایکشن لیا؟ نہیں لے سکے. آپ فوج کی مدد لے سکتے تھے، رینجر کی لے سکتے، نہیں لیا آپ نے. آپ چاہتے تھے کہ اسی طرح چلتا رہے. لوگ تو یہی سوچیں گے بھلے آپ صحیح ہوں، لیکن لوگ تو چاہتے ہیں نا کچھ ایسا چینج آئے، یعنی بہتری آئے، لوگوں کو انصاف ملے. تو اب امید ہے کہ یہ قاضی فاض عیسیٰ سے ہمیں کہ آنے والے دنوں میں، بے شک ان کا 1 سال ہے لیکن اس 1 سال میں بہت بہتری آئے گی، بہت بہتری آئے گی. ابھی جو دلائل دے رہے ہیں جیسے خواجہ رحیم صاحب، وہ جب دلائل ڈبیٹ کر رہے تھے اور تو چیف جسٹس کے ساتھ، تو آپ دیکھیں ان کی باڈی لینگویج، تو ان سے بات نہیں ہو پا رہی تھی. وہ دلائل نہیں تھے، وہ تیر اور میر کے اندر جا رہے تھے، میں اور آپ، میں اور آپ. جس میں قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، اپنی نفی کی، میں کیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور نہ مجھے پروٹوکول چاہیے، نہ میں ہوں. میں عوام کے لیے آیا ہوں. جو جیلوں میں لوگ مر رہے ہیں، جو لوگ انصاف کے منتظر ہیں، جن کے ٹیکس سے ہم لوگ تنخواہیں لیتے ہیں، تو ہمارا اولین جو پہلا فرض ہے ہمارا لوگوں کو انصاف دینا. اور ہم سب اب کوشش کریں گے کہ لوگوں کو انصاف ملے، اور وہ انصاف نظر بھی آئے گا آپ کو. تو وہ بار بار جتنی بھی ڈبیٹ ہوئی، ہر ایک نے کچھ اپنی الگ الگ رائے بھی دی. باقی جج صاحبان نے یہ فل کورٹ فرسٹ ٹائم، بہت ٹائم کے بعد کہوں گا کہ یہ فل کورٹ بیٹھا ہے، اور اس میں لائیو ٹی وی کی کوریج ہوئی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جس میں انڈیا میں بھی دیکھا گیا ہے، یہ ہمارا دنیا بھر میں اس کو دیکھا گیا کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. اور وہ آپ کو چیخیں بھی نظر آ رہی ہوں گی، آس پاس جو ہمارے دشمن ہیں نا، ان کی چیخیں نظر آ رہی ہیں، تو کہ یہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ اپنی کوشش کریں گے اس کو پٹری سے اتارنے کے لیے. تو اگر اللہ راضی نہ ہوا تو یقیناً یہ پھر اگر ہمارے اندر غلطی کوتاہیاں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ یہ پھر پٹری سے اتر سکتا ہے یہ سب کچھ. لیکن میں رب سے اپنی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب رحم کرنا. اس قوم پہ بہت ظلم ہو گیا، بہت زیادتی ہوگی، بہت اپنے گناہوں کی سزا پا چکے ہیں لوگ. اب اللہ تعالیٰ رحم کر دینا اور ان کو کامیاب کرنا. اور آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ نئی نسل کے لیے بقول چیف جسٹس صاحب کے ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم نے ان کو بچانا ہے. تو یہ آج کی جو پوری تقریباً اس میں 7 گھنٹے کا یہ جو چلا گیا، جس میں 6 گھنٹے اس کے اندر وہ اپنے ریمارکس دیتے رہے ہیں جج صاحبان. آپ سوچیں یہ کتنی لمبی لائف انہوں نے کام کیا کنٹینیو، بیچ میں وقفہ کر کے. تو ایک یہ بہت بڑی خوش آئند بات ہے اور پاکستان کے لیے ایک روشنی کی کرن ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں چیف جسٹس صاحب اور بہتری لے کے آئیں گے. اور آنے والے دنوں میں جب کمنگ ہوگی نواز شریف کی، آپ دیکھیں گے. آپ کسی ذاتی اور اس میں نہ جایا کریں یار دوستو، آپ تھوڑا دیکھیں، جج کریں کہ جہاں سے ان سے یہ چھینا گیا تھا اقتدار، وہ 2018 میں بھی دیکھ لیں، 13 سے 18 کو جو لے کے گئے تھے، کتنی تیز بہتری کی تھی انہوں نے. بجلی کی ڈاؤن فال میں بھی، دوسری چیزوں میں بھی. تو اس میں خالی ایک گورنمنٹ تھوڑی کھا گئی پیسہ. تو انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں نا. باقی جو لوگوں سے کوئی پوچھ نہیں ہوتی سیاستدان سے، ایسا نہیں ہوتا دوستوں. اور آج کوئی کہتا ہے کہ آرمی چیف، تو آرمی چیف ایک شخص کا نام ہوتا ہے. وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. جو اچھا ہوتا ہے اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جو خراب ہوتا ہے تو ایک شخص ہوتا ہے. تو ساری فوج نہیں اور ساری پولیس نہیں ہے اور سارے سیاستدان نہیں ہوتے، سارے بزنس مین نہیں ہوتے. تو ہمیں یہ کرائٹیریا بنانا ہوگا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. ساروں کو لپیٹ نہیں دینا دوست. اب آپ اس آرمی چیف اس کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ کی ہنسی ساری بھول جائیں گے اور یہ مذاق اڑانا بھی بھول جائیں گے جو یہ کام کر رہے ہیں. آپ اس کی باڈی لینگویج کو ابھی تک نہیں سمجھا پائے. سیم آپ سمجھے جیسے چیز جیسے قاضی فائز عیسیٰ ہے نا، سیم یہ اسی طرح. اور انہی کے بیک پہ نواز شریف بھی ہے جو کہ نظر نہیں آ رہے. اور آنے والے دنوں میں آپ ان کو بھی ساتھ دیکھیں گے. اور یہ سارا معاملہ طے ہو چکے ہیں کہ ہمیں واپسی کا سفر کرنا، وہاں سے شروع کرنا ہے جہاں سے خرابی ہو چکی تھی، گاڑی پٹی سے اتر چکی تھی. تو آنے والے دنوں میں سب کا احتساب ہوتا دیکھیں گے، سب کی پکڑ دیکھیں گے. تو جو آپ لوگ بول رہے ہیں نا جی ادھر سے سمگلنگ، یہ سمگلنگ بھی بند ہوگی، سب کچھ بہتری آئے گی. آپ دیکھیے گا آگے. اور یہ ہم سب کے لیے کہ جو ہمارا جسٹس کا نظام تھا نا کورٹ کا،
اس میں بہتری ہے. جو ایک دم ذاتیات پہ چلا گیا تھا, نہ انہوں نے پروٹوکول لیا ہے, نہ انہوں نے گارڈ آف آنر لیا ہے, اور کس طرح سے آئے اپنے اسٹاف سے, ان کو اسٹاف نے ویلکم کیا اور یہ ان سے اسلام دعا کی, اور انہوں نے کہا جی ہم اپنا اپنا کام کریں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور کتنی رسپیکٹ دی انہوں نے, اور کتنی اسٹاف کے لیے, اور کتنا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچایا انہوں نے. اور یہ پریکٹیکل شخص ہیں اور پریکٹیکل کام کی طرف گیا. اور جو آدمی حق پہ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے ناکام نہیں کرتا, کامیابی ہوتی ہے. تکلیف ضرور ہوتی ہے, حق پہ جو بھی ہوگا آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا, اور جنہوں نے خرابی کی, جو فتنے والے تھے نا, وہ سب غائب ہو جائیں گے. تو میں ایک دوسری ولاگ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پیپلز پارٹی کے حوالے سے, نون لیگ کے حوالے سے, آنے والے میں ان کے کس کا اتحاد ہوگا, اور یہ سندھ کے اندر کون سی پارٹی ہیں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہو کے لڑیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ کارکردگی کی بنیاد پہ لوگ آئیں گے. لوگ تو اصل میں مایوس ہیں تو وہ سبھی کو خراب بول دیتے ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے میرے دوستو, ان میں اچھے ہیں. ہم خود کون سا اچھے ہیں؟ عام پاکستانی کو دیکھو, ہم نے اپنے ملک کو کیا دیا ہے؟ آنے والے روڈ سے جاتے ہیں, جانے والے روڈ سے آ رہے ہیں, جو پیسہ دیتا ہے اس کا کام کرتے ہیں. گورنمنٹ امپلائی ہیں تو, پرائیویٹ میں ہیں تو وہاں ہم غلط کام کرتے ہیں. اپنے پڑوس ہے تو وہاں پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں. ہم نماز, روزہ, حج, عمرہ دکھاوے میں لگے ہوئے ہیں, پریکٹیکل ہم زیرو ہیں. جھوٹ بے تاشا بولتے ہیں, ملاوٹ ہم چیزوں میں کرتے ہیں, غیبت ہم کرتے ہیں, حسد ہم کرتے ہیں, تکبر ہم کرتے ہیں, اور جس کی سزا ہم سب کو مل رہی. تو ہمیں یہ لمحہ فکری ہے سب کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بھی لاٹھی اٹھائی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں جو زلزلہ آیا ترکی کے اندر کیا ہوا, پھر مراکش کے اندر دیکھو کتنی تباہی آئی, پھر رات کے اندر دن میں ایسا سڈنلی آپ دیکھیں اس کے اندر یہ جو سیلاب آیا لیبیا کے اندر, پورا کا پورا شہر, 2 ڈیم ٹوٹے, اتنی بارش ہوئی, تباہ بربادی ہو گئی. پوری دنیا میں دیکھو بربادی ہو رہی ہے, آگ, زلزلے, تباہیاں آ رہی. تو دوستو یہ کسی وقت بھی ہم کو بھی اپنی لپیٹ میں لے کے چلا جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی کو قیامت کہتی ہیں. جو طوفان آ رہے ہیں نا, زلزلے آ رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے تو قیامت ہے نا. یہ جو آئی سوتے ہوئے کو اٹھا کے پانی لے گیا اور سب کو سمندر برد کر دیا, پورا شہر کھنڈرات بن گیا. اس کی ریزن کیا تھی کہ لیبیا کے اندر آپس میں نااتفاقی ہوگی, ہر سٹی پہ, ہر صوبے کے اوپر الگ الگ حکمران بنا بیٹھا ہے, اور جس کی وجہ سے بربادی ہوگی. اور کسی نے تو یہ کنٹرول کیا ہوا ہے نا. کچھ یہ انہونی چیزیں لگ رہی ہیں, تو اس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے, اپنے رب سے مدد لینی چاہیے, سود سے بچنا چاہیے, انصاف کرنا چاہیے, اپنے اندر بہتری لانی چاہیے, ناامیدی نہیں ہونی چاہیے. ہم ملک کو کیا دے سکتے ہیں وہ ہمیں سوچنا چاہیے. ملک نے تو ہمیں بہت کچھ دیا, ہم نے اس کو برباد کیا. اب ہمارا وقت ہے ہم اپنے ملک کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں, اور اپنی آنے والی نسل کے لیے ہم کچھ بہتری کا کام کریں, جس سے دنیا دیکھے ہاں یہی تو پاکستان تھا جو 60 سے 80 کے درمیان تھا. اب ہم نے ویسا بننا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور مجھے امید ہے میرا پاکستان قائم و دائم رہنے کے لیے آیا ہے, اور وہ قائم دائم رہے گا. نیکسٹ ولاگ کے اندر میں انڈیا کو بھی بتاؤں گا, جو بڑا خوش تھا G20 میں. اب آنے والے دنوں میں, ابھی تو وہ کینیڈا کے ساتھ انگیج ہو گیا ہے نا, سکھ کو وہاں جا کے, تو یہ اس کا تکبر اسی کو کہتے ہیں. اب اس کا راز فاش ہونے لگا ہے. پوری دنیا یہ سوچتا ہے اس کے ساتھ, اب بھائی آپ کے پیسے کے ساتھ ہی. اب آپ دیکھیے گا, آپ سے وہ صرف پیسہ لینا چاہتے ہیں, وہ آپ کو اچھا انسان نہیں سمجھتے کہ ایک آپ اچھے اعلیٰ انسان ہیں, جو اپنے نیبر کے ساتھ, جو اپنے لوگوں کے ساتھ, دنیا کے ساتھ آپ مل کے چلتے ہیں. تو آپ نہیں چلتے, آپ تو صرف گرانے میں لگے رہتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ان لوگوں کو. اور جب کہ بینگ ایک انسان, ہم سب کو مل کے چلنا چاہیے. یورپ اسی لیے مل کے سارے خوشحال ہیں. ہم اپنے نیبر کے ساتھ اگر اسی طرح لگے رہیں نا, تو نہ ہم جی سکیں گے نہ وہ جی سکیں گے. تو دعا میں یاد رکھیے گا دوستوں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے اندر. اللہ حافظ.